عبادت نام ہے اللہ کی تعظیم کا کام کرنے کا، اور ہر وہ کام کرنے کا جسے خدا پسند فرماتا ہے، جس سے خدا راضی ہوتا ہے، اور جو خدا کے لیے کیا جائے۔ وہ یہ ہے کہ ہر کام عبادت میں کیسے داخل ہے۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ فرمان خداوندی ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس پر کئی مرتبہ لوگ سوال کرتے ہیں یا ذہن میں سوال آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف عبادت کے لیے پیدا کیا تو ہر وقت تو عبادت نہیں کر سکتے۔ ہم نے سونا بھی ہوتا ہے، ہم نے کاروبار بھی کرنا ہے، ہم نے بیوی بچوں کے ساتھ وقت بھی گزارنا ہے، ہر وقت تو نماز نہیں پڑھ سکتے، تلاوت نہیں کر سکتے، ذکر وغیرہ میں مشغول نہیں رہ سکتے۔ تو جب زندگی کا مقصد صرف عبادت ہے تو پھر اس مقصد کو ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ ہر وقت عبادت کرنے کی صورت یہ بنتی ہے کہ اس کے وہ اعمال جو خالص تعظیم الہی کے لیے ہیں وہ بھی ہوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، ذکر، درود، لیکن اس کے ساتھ جو دیگر اس کے کام ہیں یا تو اس انداز میں کیے جائیں جس سے خدا راضی ہو جائے، کہ جیسے خدا نے کرنے کا حکم دیا، جیسے خدا کے رسول نے کرنے کا حکم دیا، تو جیسا ان کا حکم ہے جب اس کے مطابق کریں گے تو خدا راضی ہوگا، خدا کو وہ طریقہ پسند ہوگا۔ تو جب خدا کو وہ طریقہ پسند ہے اور خدا کی مرضی کے مطابق کرے، اسی کے اوپر ثواب ملے گا، وہی عبادت بن جائے۔ اور یہاں یہ ہے کہ ظاہری اعتبار سے وہ کام کسی عبادت کا ہے نہیں، لیکن اس کام کے کرنے سے مقصود اللہ کی رضا ہو یا اللہ کی رضا کے کام میں معاونت حاصل کرنا، مدد حاصل کرنا۔ اس کی تفصیل کیا بنتی ہے یہ میں عرض کرتا ہوں، پہلے چند ایک آیات اس حوالے سے عرض کروں۔ ہر کام عبادت میں کیسے داخل ہے؟ پہلی تو قرآن پاک کی وہ آیت مبارکہ جو میں نے عرض کی کہ جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ دوسری آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات اس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ اے لوگو تمہیں آزمائے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ خدا نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ تمہاری جانچ کرے، تمہاری پرکھ کرے، تمہارا امتحان لے، تمہیں دیکھے کہ تم میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ اب ہم دیکھیں، ایک آیت میں فرمایا کہ انسانوں کو پیدا کیا عبادت کے لیے، دوسری آیت میں فرمایا کہ زندگی موت بنائی گئے اس لیے تاکہ دیکھا جائے کہ لوگوں میں اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تخلیق انسانیت کا مقصد عبادت، تخلیق انسانیت کا مقصد اچھے اعمال، تو گویا جو اچھے اعمال ہیں وہ عبادت ہیں، جو عبادت ہے وہ اچھے اعمال ہیں۔ جب یہ دونوں اچھے اعمال ہیں، اب اس کے بعد ایک اور آیت مبارکہ ہے، اس میں بھی یہ فرمایا کہ جو مقصد زندگی ہے وہ تمام کا تمام یہی ہے کہ بندے کی ترجیح اول، بندہ بطور خاص اپنے آپ کو رب کے لیے کر دے۔ چنانچہ قرآن پاک میں فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، تم کہہ دو بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب آپ دیکھیں، نماز تو اللہ کے لیے سارے جانتے ہیں، قربانی اللہ کے لیے سارے جانتے ہیں، لیکن فرمایا کہ جینا اور مرنا بھی اللہ کے لیے، یہ زندگی اور موت بھی بندے کی خدا کے لیے ہو جائے، یہ کیا ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ اس کی پوری زندگی بندگی سے تعبیر ہو جائے، اس کی پوری زندگی بندگی میں ڈھل جائے، اس کی زندگی عبادت کا نمونہ بن جائے، اس کے جملہ اعمال، اقوال، افعال، احوال یہ سارے کے سارے عبادت کے رنگ میں رنگے ہوئے ہو۔ اب وہ کیسے ہوتا ہے؟ میں چند ایک احادیث عرض کرتا ہوں کہ جب بندہ، ایک تو یہ ہے کہ خالص عبادت کے کام کرتا ہے
اور اسے اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے، نماز پابندی سے پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، اور اس میں نمازوں کے اندر فرض نمازیں بھی، نفلی نمازیں بھی، روزوں کے اندر فرض روزے بھی، نفلی روزے بھی، زکوٰۃ و خیرات ہے، اس میں فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، نفل بھی ہے، حج ہے، حج کے اندر فرض بھی ہے، نفلی حج بھی ہیں، اور عمرے بھی ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں ان عبادات کو شامل کر لیتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہ وہ نماز پڑھے، نہ وہ روزہ رکھے، نہ وہ حج کرے، نہ وہ زکوٰۃ دے، نہ وہ تلاوت کرے، نہ وہ ذکر کرے، نہ وہ درود پڑھے، نہیں، یہ چیزیں اس کی زندگی کے معمولات میں شامل ہوں، یہ اس کی زندگی کا حصہ ہوں، یہ اپنے لیے وہ ایسے ہی ضروری سمجھے جیسے روزانہ کھانا کھانا ضروری سمجھتا ہے۔ جیسے کھانے کے بغیر اس کی زندگی نہیں چلے گی، کھانے کے بغیر وہ اگلے دن تک اس کا زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے یا تکلیف کے اندر پڑ جاتا ہے، اسی طرح یہ عبادات جو ہیں اللہ حسب الحال اس کی زندگی کے معمولات میں آ جائیں۔ تو اب پہلے تو یہ کہ یہ عبادات جو ہیں یہ اس کی زندگی کا حصہ بنے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جو اعمال اللہ کی رضا کے لیے کیے جاتے ہیں وہ بھی عبادت کی صورت اختیار کر جاتے ہیں، جو عبادت پر مدد حاصل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں وہ اعمال بھی عبادت کی صورت اختیار کر جاتے ہیں۔ ایک حدیث مبارک ہے، بڑی خوبصورت حدیث مبارک، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، یعنی کچھ صحابہ کرام کے جن کی مالی حالت اتنی اچھی نہیں تھی، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ جو مال و دولت والے لوگ ہیں یہ تو اجر لے گئے، جن کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، یہ تو اجر لے گئے۔ کیسے؟ وہ اس طرح کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں تو وہ بھی روزے رکھتے ہیں، تو لہذا جو عبادت ہم کرتے ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ان کے پاس مال ہے، ہمارے پاس مال نہیں، تو وہ صدقہ بھی کرتے ہیں، تو صدقہ کرنے کے ذریعے وہ اجر و ثواب میں ہم سے آگے نکل جاتے ہیں، تو وہ تو بازی لے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کہ کیا ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھی کئی چیزیں ایسی بنائی ہیں کہ جن کے ذریعے تم بھی صدقہ کر سکتے ہو؟ کیونکہ بات تو یہ ہے نا کہ جو مال والے ہیں وہ صدقے کے ذریعے نیکیوں میں آگے بڑھ گئے، لیکن فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کچھ اور چیزیں ایسی نہیں بنا دی کہ اگر تم وہ کرو گے تو تم بھی صدقے کا ثواب حاصل کر لو گے؟ اب وہ کون سی چیزیں ہیں کہ اگر یہ کریں تو انہیں بھی صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اِنَّ بِكُلِّ تَسْبِیحَةٍ صَدَقَةٌ، فرمایا کہ ہر سبحان اللہ کہنے میں صدقہ ہے، ہر اللہ اکبر کہنے میں صدقہ ہے، ہر الحمدللہ کہنے میں صدقہ ہے، ہر لا الہ الا اللہ پڑھنے میں صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، برائی سے منع کرنا بھی صدقہ ہے۔ فرمایا تمہیں صدقے کی ثواب کی فکر ہے تو یہ والے جو اعمال ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، تم یہ پڑھو گے اللہ تعالیٰ اس پر بھی تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اچھا، اب یہ تو وہ تھے کہ جو اذکار تھے، اور یہ وہ اذکار ہیں کہ جو تعظیم الہی کے ہیں، لہذا خالص عبادت میں شامل۔ لیکن اس کے آگے کیا فرمایا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں تمہارا اپنی اہلیہ کے قریب جانا، یعنی جنسی تسکین جو حاصل کرنا ہے، فرمایا کہ اس میں بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ صحابہ کرام نے حیران ہو کے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم میں اگر کوئی یہ والے معاملات کرتا ہے تو کیا اس میں بھی صدقہ ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اس میں بھی اجر ملے گا؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر یہی والی خواہش کی تسکین بندہ حرام سے جا کے پوری کرے تو کیا اسے گناہ نہیں ملتا؟ تو جب وہی خواہش کی تسکین اگر ناجائز جگہ پہ جا کے کرتا ہے اور وہاں اس کو گناہ ملتا ہے، تو اگر وہ حلال جگہ پہ کرے گا تو اسے ثواب کیوں نہیں ملے گا؟
تو اب آپ دیکھیں کہ کیا چیز اور کہاں اللہ تعالیٰ نے ثواب اور صدقے کی بشارت جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اب یہ کیا ہے کہ ظاہری اعتبار سے عمل میں عبادت کی کوئی صورت نہیں، لیکن چونکہ یہ جو جائز خواہشات کی جائز طریقے سے تسکین حاصل کرنا ہے، اگر اس میں حکم الہی کی پابندی ہو، حکم الہی پر عمل ہو، تو وہی والا معاملہ جو ہے وہ بندے کے لیے ثواب بن جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں عرض کرتا ہوں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو بھی خرچ کرتے ہو، گھر کے جو اخراجات کرتے ہو، فرمایا کہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو جس میں مقصد اللہ کی رضا ہو، مقصد اللہ کی رضا ہو، تو فرمایا تم جو بھی خرچ کرتے ہو اس پر تمہیں اجر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو اس پر بھی تمہیں اجر عطا کیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ چیز کیا ہے کہ آدمی اپنے بچوں کی خواہشات پوری کرتا ہے، اپنی بیوی کی خواہشات پوری کرتا ہے، وہ انہیں اچھے کھانے لا کے دیتا ہے، پھل لا کے دیتا ہے، گوشت لا کے دیتا ہے، کوئی اور ان کے جو ہے لباس وغیرہ لا کے دیتا ہے، یا اور ان کی جائز خواہشات پوری کرتا ہے، تو یہ تو زندگی کے ایک لازمی امور ہیں، اس کے بغیر تو زندگی نہیں گزرتی، لیکن ان پر بھی فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی تمہیں اجر عطا فرمائے گا، جب کہ مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا، فرمایا تبتغی بہا وجہ اللہ، جب کہ اسی خرچے کے ساتھ تم اللہ کی رضا کو طلب کرو۔ کیونکہ خرچہ تو یہ بھی ہو جاتا ہے نا کہ ایک بندہ ہے جو نا حلال ہی کماتا ہے اور اپنے گھر والوں کو کھلاتا پلاتا سارا کچھ کرتا ہے، لیکن اس میں رضا الہی کی نیت نہیں ہے، بس یہ ہے کہ بھئی دنیا کی دیٹ از اے نارم آف دا ورلڈ، یہ دنیا کا ایک طریقہ ہے تو لہذا میں کر رہا ہوں، میں ٹریڈیشن ہے، رواج ہے یہ۔ لیکن ایک بندہ اپنے گھر والوں میں اس لیے خرچ کرتا ہے کہ میرے رب نے فرمایا ہے کہ بیوی بچوں پہ خرچ کرو۔ ایک آدمی اپنی بیوی کو اچھا لباس یا اچھا پہناوا یا اچھا کھانا اس لیے دیتا ہے کہ خدا نے فرمایا ہے کہ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایک آدمی اپنے بچوں پہ اس لیے خرچ کرتا ہے کہ خدا نے میری ذمہ داری رکھی ہے، میری ذمہ داری بنائی ہے کہ ان بیوی بچوں کا خرچہ میرے اوپر لازم ہے، تو لہذا میں اس حکم پہ عمل کرتے ہوئے یہ نفقہ، یہ اخراجات کی ادائیگی کر رہا ہوں، یہ ان کی ضروریات پوری کر رہا ہوں۔ تو اب جب یہ نیت ہوگی تو اسی کے اوپر ثواب مل جائے گا اور یہی کام عبادت بن جائے گا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ہمارے زندگی بھر کے یہ معمولات ہیں، یہ دن رات کے کام ہیں، لیکن اگر نیت حسن، اچھی نیت اس کے ساتھ شامل ہو جائے تو وہی ہمارے لیے صدقہ بن جائے گا۔ تو دار و مدار کس پہ ہوا؟ دار و مدار ہے کہ یا تو وہ چیز بذات خود عبادت ہو، جیسے نماز، تلاوت، ذکر، یا یہ ہے کہ اس میں نیت عبادت کی رکھی جائے، یا یہ ہے کہ عبادت کے کام پر اس سے مدد حاصل کی جائے۔ تو جب بندے کی سوچ ایسی بن جاتی ہے اور یہ جو علم ہے، یہ علم نیت اسے حاصل ہو جاتا ہے، پھر اس کے سارے اعمال عبادت میں ڈھل جاتے ہیں۔ اب خلاصہ کلام کیا بنا؟ اس کا مطلب یہ بنا کہ خدا کی پسند اور رضا کا کیا جانے والا ہر کام، خواہ وہ قول ہے یا وہ فعل ہے، ظاہری ہے یا وہ باطنی ہے، اعمال کے اندر سچ بولنا، امانت داری، والدین کی اطاعت، وعدہ پورا کرنا، نیکی کی دعوت، برائی سے منع کرنا، پڑوسیوں سے اچھا سلوک، مسکینوں پہ رحم، ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک، جانوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ، یہ سارے اعمال ہیں، لیکن یہ عبادت میں داخل ہے۔ رضا الہی کے کاموں میں معاونت اور مدد کی نیت ہوگی تو بھی یہ عبادت بن جائے گا۔ تو گویا یہ جو امور زندگی ہیں جو فی نفس ہی مباح کام ہے، محض جائز کام ہے، نہ ثواب نہ گناہ، ان میں دو چیزیں ہوتی ہیں، حکم شریعت کے مطابق کیے جائیں، نمبر ایک، سنت کی اتباع اس میں ملحوظ رکھی جائے، دو، اور رضا الہی کے کاموں میں، عبادت میں مدد کی نیت رکھی جائے۔ جب یہ ان میں سے کوئی شے ان امور مباحہ میں پائی جائے گی تو یہ کام جو ہیں یہ بھی عبادت میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا سچا بندہ بنائے،
ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور حقیقتاً عبادت کا پورا معنی و مفہوم سمجھ کے ہماری پوری زندگی کو عبادت کے اندر ڈھالنے اور تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.